بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایک طرف روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک 35 یا 36 سالہ نوجوان، ترک نوجوان نمودار ہوا۔ اس کے آتے ہی 4 شرطے، 4 پولیس والے اچانک سے اس کے آگے پیچھے ہوئے اور اس کو اس طرح دبوچ لیا۔ وہ ترک نوجوان بڑا زار و قطار کرنے لگا، آہو زاری کرنے لگا کہ برائے مہربانی مجھے چھوڑ دیجئے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ لیکن ان شرطوں نے اس کی ایک نہ مانی اور ہما قسم سے زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ بلاخر میں اٹھا اور میں نے کہا، اے بندہ خدا، یہ آدمی اتنا زار و قطار آپ کے سامنے التجائیں کر رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر یہ روضہ رسول پر سلام عرض کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ صاف کر دیجئے تاکہ اس کی دلی مراد پوری ہو سکے، پھر آپ جس طرح کا ایکشن مرضی آئے اس کے خلاف کر دیجئے گا۔ وہ پولیس والے کہنے لگے کہ اے بزرگ، آپ کو نہیں پتا، اے شیخ آپ کو نہیں پتا کہ یہ قانونی طور پر باغی ہے۔ بالآخر بڑی التجا کے بعد اس کو روضہ رسول کی حاضری ملی، تو جو ہی وہ معزز ناظرین و سامعین روضہ رسول پر حاضر ہوا اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے رحمت دو عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے کچھ گنگنانے لگا۔ وہ گنگنانا کیا تھا؟ معزز ناظرین و سامعین، وہ گنگنانا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا گھر بار آپ کی محبت میں چھوڑا، میں نے اپنے بیوی بچے آپ کی محبت میں چھوڑے، میں نے اپنا کاروبار، تن من دھن سب کچھ آپ کے محبت میں چھوڑا، پیار میں چھوڑا۔ اب آپ مہربانی کیجئے، مداخلت کیجئے اور ان سے میری جان بخشی کروائیے۔ اور پولیس والے طرح طرح سے ٹھڈوں کے ذریعے سے، لاتوں کے ذریعے سے آگے پیچھے اس کو زد و کوب کر رہے تھے کہ جلدی اٹھ، جلدی اٹھ، جلدی اٹھ، تاکہ تیرے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، بس یہی اس کی آہوزاری اور یہی اس کی گریہ زاری اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا گئی اور ہمیشہ کے لیے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس کی روح پرواز کر گئی۔ حمام سے پانی لایا گیا، اس پر چھڑکا گیا، لیکن وہ اٹھنے کا نام کسی صورت جو ہے وہ نہ لیتا تھا۔ بالآخر ایمرجنسی ایمبولینس کو بلوا کر اس کو تجہیز و تکفین والے کھاتے میں لے جایا گیا۔ یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ جب ان کو تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اس کی میت کو اٹھایا گیا جنازے کے لیے، تدفین کے لیے، تو میں نے بھی کوشش کر کے چارپائی کے ایک پائے کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ میں خود ملوث ہوں اور ثواب میں دوسروں کو جو شریک کریں۔ فرمایا کہ کاش اس وقت ہمارے پاؤں ٹوٹ کیوں نہ گئے، ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ گئے، جب ہم نے اس عاشق رسول، سچے عاشق رسول پر پڑے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، بات کہنے کی یہ ہے کہ اس انسان کا دل محبت رسول سے سرشار تھا۔ اس نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی مکرم سید الکونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نچھاور کر دیا، اور حقیقتاً اس بات پر عمل کر کے دکھایا جس کے متعلق ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت اس صورت میں فرمائی کہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان
دنیا کے قانون سے ہمیشہ ہمیشہ اخلاص بھائی، اور اپنے جوار رحمت کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے سونا نصیب۔ تو مدر ناظرین و سامعین، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق و محبت اور مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ مدر ناظرین و سامعین، اس پوسٹ کو اپنی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہمارے چینل خباب وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور آئی آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔